بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 اکتوبر 2020 بروز بدھ 27 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اپنا فلائٹ کا شیڈول جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس اور اس کے علاوہ پی آئی اے کی فلائٹس کینسل کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ اجازت نامے کے بغیر کسی کو مکہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ روڈ سیکیورٹی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر عبدالعزیز الحماد نے کہا ہے، کسی بھی شخص کو جس کے پاس اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرے کا اجازت نامہ نہیں ہوتا، اسے مکہ جانے نہیں دیا جا رہا۔ الاخباریہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اطراف قائم چیک پوسٹوں پر عمرہ زائرین کے اجازت نامے چیک کیے جا رہے ہیں۔ اجازت نامے میں دیکھا جاتا ہے کہ اجازت نامہ ہولڈر وہی ہے جس کا نام دیکھا جاتا ہے، اور اسے مکہ جانے کی اجازت کس تاریخ کے لیے دی گئی ہے۔ اس سوال پر کہ کیا عمرہ اجازت نامہ ہولڈر مقررہ تاریخ سے قبل مکہ مکرمہ جا سکتا ہے، کیا اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ نہ رکھنے والے مکہ جا سکتے ہیں، بریگیڈیئر عبدالعزیز نے بتایا کہ اگر سیکیورٹی اہلکاروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ رکھنے والا قبل از وقت مکہ جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے واپسی کی ہدایت کر دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر ہی عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کا سفر کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرے کے اجازت نامے کے بغیر کسی کو بھی مکہ جانے نہیں دیا جاتا۔ یاد رہے کہ 4 اکتوبر سے شروع ہونے والے پہلے مرحلے میں یومیہ 6000 زائرین کو عمرہ کی اجازت دی گئی تھی، جو سعودی شہری اور غیر ملکیوں تک محدود تھی۔ 18 اکتوبر سے 2,50,000 مقامی زائرین کو عمرے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ 1 نومبر سے تیسرے مرحلے میں غیر ملکی زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ دوسری بڑی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ مسجد الحرام میں نماز کے لیے بھی اجازت ناموں کا اجراء کر دیا گیا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روزہ شریف میں نماز اور زیارت کے اجازت نامے اعتمرنا ایپ کے ذریعے جاری کرنا شروع کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے بتایا کہ منگل 13 اکتوبر سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے روزہ شریف میں نمازوں کے اجازت ناموں کا اجراء شروع کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کی سلامتی کے لیے ایس او پیز اور حفاظتی پابندیوں کے ساتھ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اجراء کئی ہفتوں سے شروع کر رکھا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے عمرہ پر تقریباً 7 ماہ کی پابندی کے بعد کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اعلان کیا تھا۔ ساتھ ہی مسجد الحرام میں نماز، روزہ شریف میں نماز اور روزہ رسول پر حاضری کے اجازت نامے جاری کرنے کا بھی عندیہ دیا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے ہوٹلوں کے لیے نئے ضابطے مقرر کر دیے گئے۔ وزارت حج اور عمرہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہائشی ہوٹلوں کو ہدایت کی ہے کہ ایک کمرے میں 2 سے زیادہ عمرہ زائرین کو نہ ٹھہرایا جائے۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت نے کہا کہ تمام رہائشی ہوٹل کورونا وائرس سے حفاظتی تدابیر پر عمل کے پابند ہیں۔ ایک گروپ میں آنے والے عازمین کو ایک ہی منزل پر واقع کمروں میں ٹھہرانا ضروری ہے۔ ہر ہوٹل میں آئسولیشن کمرے میں موجود ہونے چاہیے، جن میں وزارت صحت سے رابطہ کرنے کے لیے ٹیلی فون بھی ہونا چاہیے۔ تمام ہوٹل اپنی گنجائش سے آدھی تعداد کو رہائش فراہم کر سکتے ہیں۔ ہوٹل سے حرم کے لیے نکلنے سے پہلے اعتمرنا سے پیشگی وقت لینا ضروری ہے۔ جن زائرین پر کورونا کے آثار پائے جائیں انہیں مخصوص کمروں تک محدود کیا جائے۔ انہیں آئسولیشن کی مدت پوری کرنے تک وہیں رہنے کا پابند کیا جائے گا۔ تمام ہوٹلوں میں بوفے پر پابندی ہے۔ اجتماعی کھانوں کا بھی اہتمام نہیں ہوگا۔ ریاض ریجن میں سعودیزیشن کی شرح بڑھانے کے لیے معاہدے۔ ریاض ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے ریجن میں سعودیزیشن کے مختلف پروگراموں کے لیے وزارت ہیومن ریسورسز کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر لیے۔ اوقات اخبار کے مطابق پیر کو قصر الحکم میں گورنر ریاض نے وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد الراجی کا استقبال کیا اور معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ملاقات کے دوران ریجن میں سعودیزیشن کی شرح، بے روزگار نوجوانوں کے مسائل کے علاوہ نجی شعبے میں حل رکاوٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ معاہدے کے مطابق ریجن میں سعودیزیشن کی شرح بڑھانے کے لیے مارکیٹ کا جائزہ لیا جائے گا، نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی اور نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق تربیت دی جائے گی۔
بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عربین ایئر لائن کی پروازوں کا شیڈول جاری، اسلام آباد اور کراچی بھی شامل۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے مستثنی زمروں میں شامل افراد کے لیے بین الاقوامی پروازوں کا آپریشنل شیڈول جاری کر دیا۔ سعودی عربین ایئر لائن کی پروازیں 20 بین الاقوامی ایئرپورٹس کے لیے چلائی جائیں گی۔ ان میں یورپی ممالک، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق سعودیہ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ سعودیہ ایسے افراد کے لیے جنہیں سفر کی اجازت دی گئی ہے ان کو 20 بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر پہنچانے کے لیے پروازیں چلائے گی۔ السعودیہ نے بتایا کہ ماہ رواں اکتوبر کے دوران مستثنی زمروں میں شامل افراد امریکہ اور یورپ کے 7 ایئرپورٹ جن میں ایمسٹرڈم، فرینکفرٹ، استنبول، لندن، میڈرڈ، پیرس اور واشنگٹن، افریقہ کے 6 ایئرپورٹس ادیس بابا، سکندریہ، قاہرہ، خرطوم، نیروبی اور تیونس، ایشیا کے 5 ایئرپورٹس اسلام آباد، جکارتہ، کراچی، کوالالمپور اور منیلا، مشرق وسطی کے 2 عرب ایئرپورٹس عمان اور دبئی کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ سعودیہ نے پروازوں سے سفر کرنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ کرونا وبا کے پیش نظر سفری ضوابط کی پابندی کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ ریزرویشن کی سہولت پر پروازیں مہیا ہوں گی۔ تمام انٹرنیشنل فلائٹ جدہ کے ٹرمینل 1 سے اڑیں گی اور اسی ٹرمینل پر اتریں گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹس کے متعلق۔ انڈیا سے متعلق کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ انڈیا کے پہلے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بیان دیا تھا، اس کے بعد ان کی وزارت سے ایک اور بیان آ گیا۔ ان کی مرکزی شہری ہوابازی کی وزارت نے اشارہ دیا ہے کہ عام انٹرنیشنل فلائٹس مارچ یا اپریل 2021 تک معطل رہیں گی۔ خاص طور پر کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے 23 مارچ سے بھارت میں شیڈول بین الاقوامی مسافر اڑان معطل کر دی گئی۔ تاہم جرمنی سمیت بھارت کے لگ بھگ 16 ممالک کے ساتھ آنے اور جانے کے لیے ایئر ببلز کے تحت معاہدہ جولائی سے شروع کیے گئے ہیں، ان کے تحت پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اور شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری ہیں، انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ عام انٹرنیشنل فلائٹس تب تک ہم اوپن نہیں کریں گے جب تک کورونا وائرس کی ویکسین نہیں آ جاتی۔ اور انڈیا اس بارے میں دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ دسمبر تک ویکسین مارکیٹ میں لے آئے گا، لیکن ابھی تک کوئی اس کے بارے میں اوتھینٹک وہ خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی پابندیاں وائرس کی نوعیت اور ڈومیسٹک پروازوں اور بہت سے دوسرے عوامل پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم ایئر ببلز کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اسی کے تحت آنے اور جانے کے لیے لوگوں کا ارینجمنٹ کریں گے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم ایئر ببلز کو مارچ یا اپریل تک ایکسٹینڈ کریں گے۔ اگلی ایک اور اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب کے لیے پی آئی اے کی پروازیں کیوں منسوخ ہو رہی ہیں؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 40 کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن پی آئی اے کی پروازوں کی منسوخی معمول بن گئی۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی اور ملتان ایئرپورٹس کی ویب سائٹس کے مطابق 13 اکتوبر بروز منگل اسلام آباد سے 5، لاہور سے 2، کراچی سے 4 پروازیں شیڈول تھی، تاہم ان میں سے صرف 2 پروازوں کی روانگی متوقع ہے، باقی تمام فلائٹس کینسل کر دی گئیں۔ اس طرح کل 14 اکتوبر کو بھی تمام پروازیں کینسل ہیں، تاہم صرف ایک پرواز کی روانگی متوقع ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ کے مطابق سعودی عرب جانے والے پاکستانی ورکر کی سہولت کے لیے گزشتہ ہفتے پی آئی اے کی ہفتہ وار پروازیں جن کی تعداد 23 تھی اب 40 کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 88 خصوصی پروازیں بھی چلائی جا رہی ہیں، جن کے بارے میں معلومات کے لیے پی آئی اے فلائٹ انکوائری سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ پروازیں آپریشنل وجوہات کے باعث وہ منسوخ کی گئی ہیں۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق سعودی عرب جانے اور وہاں سے واپسی کے لیے سیٹیں دستیاب ہیں، تاہم فلائٹ انکوائری کے مطابق اس وقت معمول کی پروازوں میں سیٹیں دستیاب ہی نہیں۔ پی آئی اے ٹریول کنسلٹنٹ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا کے درمیان منسوخ ہونے والی پروازوں کے مسافروں کو ترجیحی بنیادوں پر ٹکٹ فراہم کیے گئے، اس لیے اگلے 1-2 ہفتے تک کی تمام سیٹیں دستیاب نہیں، تاہم اسپیشل فلائٹس میں بکنگ کے دن کے 4 سے 5 دن بعد سیٹیں دستیاب ہو رہی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ خصوصی اور معمول کی پروازوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے، پی آئی اے ٹریول کنسلٹنٹ کا کہنا تھا کرائے میں کچھ خاص فرق نہیں۔ اس وقت اسلام آباد سے جدہ کی پرواز کا کرایہ 66,660 روپے پاکستانی روپے کے ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ بتاتے ہیں آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹس پہنچیں گی سعودی عرب، اور سعودی عرب سے کون کون سی فلائٹ مسافروں کو لے کر پہنچیں گی انڈیا کے لیے۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو آج پاکستان کے لیے کون کون سی فلائٹ سکیجول ہیں۔ اسلام آباد سے ٹوٹل 3 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں پہلی سعودی عربین ایئر لائن کی SB 889، دوسری ایئر بلو کی PA 2722، پی آئی اے کی PK 9742 سکیجول ہے۔
جس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، یہ کینسل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک تو اسکیجول ہے اس کا اسٹیٹس۔ اس کے بعد کراچی سے 2 فلائٹس ہیں، XY638 جدہ سے جائے گی کراچی کے لیے، کراچی سے جدہ کے لیے فلائی ناس کی۔ اس کے بعد کراچی سے جدہ جائے گی PK9731 PIA کی۔ اس کے بعد لاہور سے 3 فلائٹس جائیں گی، 2 ریاض اور 1 دمام۔ پہلی فلائٹ فلائی ناس کی XY318، دوسری فلائٹ لاہور سے ریاض PK9725، تیسری فلائٹ PK9760 جائے گی لاہور سے دمام۔ PK9739 ملتان سے جدہ جائے گی PIA کی، اور PA6711 پشاور سے دمام جائے گی ایئر بلو کی فلائٹ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی وندے بھارت مشن کے تحت فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے، بات کرتے ہیں آج جو ہے چنئی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جو دمام سے جائے گی، G6E9389 اس کا نمبر ہے، انڈیگو کی یہ فلائٹ ہے۔ اس کے بعد دلی کے لیے ٹوٹل 6 فلائٹ اسکیجول ہیں، جس میں سے 3 جدہ سے جائیں گی، 1 گو ایئر کی، 1 ایئر انڈیا، 1 اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہوگی۔ اس کے بعد 2 گو ایئر کی فلائٹ دلی کے لیے جائیں گی، 1 ریاض سے 1 دمام سے۔ حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ اسکیجول ہے سٹی لنک کی جدہ سے۔ اس کے بعد جدہ سے کوزی کوڈ کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک اسپائس جیٹ کی SG36، دوسری انڈیگو کی 6E9365، اور لکھنؤ کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 2 ریاض سے 1 دمام سے، جس کا اسکیجول آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جدہ سے ممبئی اسپائس جیٹ کی، اور ریاض سے ممبئی بھی ایک اسپائس جیٹ کی فلائٹ اسکیجول ہے، جس کا اسکیجول آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خبروں کی طرف مزید بڑھتے ہیں۔ کورونا سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ اپلیکیشن سے، توکلنا اپلیکیشن سے۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی نے ہدایت کی ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ ادارے کورونا وائرس سے پاک ہونے کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے صرف توکلنا اپلیکیشن پر انحصار کریں۔ اخبار 24 کے مطابق سرکاری اور پرائیویٹ ادارے ملازمین پر یہ پابندی لگائے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کورونا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ڈیوٹی میں اسی صورت واپس لیا جائے گا جب وہ کورونا سے صحت یابی کا سرٹیفکیٹ پیش کرے۔ شاہی منظوری میں یہ واضح کر دیا گیا کہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے دفاتر میں SOPs اور حفاظتی انتظامات کے تحت توکلنا اپلیکیشن پر انحصار کیا جائے۔ جدہ میں 329 دکانیں اور ورکشاپ سیل کر دی گئی۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف چھاپہ مار مہم کے دوران 329 دکانیں اور ورکشاپ سیل کی ہیں۔ وزارت بلدیات و دیہی امور تمام دکانوں، تجارتوں اور مراکز اور ورکشاپوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے SOPs کی پابندی کی شرط مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کورونا کے متاثرین 3,40,000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 500 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے۔ 13 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 474 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,40,089 ہو گئی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں 2.5 لاکھ عمرہ زائرین کو اجازت۔ سعودی عرب نے دوسرے مرحلے میں 2.5 لاکھ مقامی زائرین کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے عمرے پر پابندی اٹھانے کے بعد مرحلہ وار عمرہ ادائیگی کی اجازت دی ہے، جس کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا گیا تھا۔ سعودی گزٹ کے مطابق عمرہ کی مرحلہ وار ادائیگی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 18 اکتوبر سے 2,50,000 مقامی زائرین کو عمرے کی اجازت دی جائے گی۔ زائرین کو مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں بھی اجازت ہوگی عبادت کی۔ سعودی بوڑھے پہاڑوں کی سیاحت کرنے لگے۔ سعودی عرب میں الشیبان گروپ نے شمالی مملکت کے پہاڑوں کی سیاحت کر کے مقامی شہریوں کو بھی پہاڑوں کے دامن میں واقع حیران کن تاریخی مقامات دیکھنے کی ترغیب دی۔ الشیبان سے مراد بوڑھے ہیں۔ الشیبان گروپ میں 20 معمر افراد شامل ہیں۔ انہوں نے کوہستانی علاقوں کے جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور پہاڑوں کے دامن میں محفوظ تاریخی مقامات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے پہاڑوں کی سیاحت کا پروگرام بنایا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا بلیٹن دیکھیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔